حدیث کی فیلڈ میں وہ کمزور تھے، جس کی وجہ سے ان سے کئی ایک مسائل مس ہینڈل ہوئے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، حدیث کے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے۔ حدیث کی فیلڈ میں انہیں مضبوط راوی نہیں مانا جاتا، اسی لیے محدثین امام حنیفہ سے حدیثیں نہیں لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ چھوٹے مرزا نے امام المحدثین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اور جھوٹ باندھا ہے کہ محدثین نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں نہیں لی ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں لی ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں لی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں لی ہیں۔ اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روایات شرح مشکل الآثار، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک علی الصحیحین، سنن دارقطنی، مسند ابی اعلی وغیرہ میں ہیں۔ تقریباً 10 محدثین کے حوالے تو ہم دکھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف عبد الرزاق میں 72 روایتیں ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں تقریباً 42 روایتیں ہیں، معجم الکبیر للطبرانی میں 19 کے قریب، شرح مشکل الآثار میں 40، شرح معنی الآثار میں 16، سنن الکبریٰ للبیہقی میں تقریباً 30 روایتیں موجود ہیں، اور جو بھی روایات ہیں آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب طبقات المحدثین میں ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کر کے امام اعظم اور حافظ کہا ہے۔ ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث ہے۔ حافظ وہ ہوتا ہے جس کو تقریباً 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 5 حدیثیں سنائیں اور وصیت کی کہ ان حدیثوں کو آئینے کی طرح رکھنا، میں نے یہ حدیثیں تمہیں 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر دی ہیں۔ ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے۔ بہت سے محدثین نے ان سے روایتیں لی ہیں۔ محدثین کا اختلاف آپس میں رہا ہے جس طرح فقہائے کرام کا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں نہیں لی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بھی حدیث نہیں لی۔ جو حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی گئی ہیں ان کی تعداد تھوڑی کم ہے، لیکن اس سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان نہیں گھٹتی۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں، لیکن ان کی روایات کی تعداد تھوڑی کم ہے، اس سے ان کی فضیلت، افضلیت اور شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اور چھوٹے مرزے کا یہ مطلقاً کہنا کہ محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں نہیں لی، یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔